اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ معزز سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس میں بتلایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سن رشد کو پہنچا دیا، یوسف علیہ السلام کو جب سن رشد کو پہنچا دیا، جب وہ جوان ہو گئے، تو جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ وہ انتہائی حسین و جمیل اور بڑے ہی خوبصورت تھے، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ خوبصورت دیا تھا، باطن بھی اتنا ہی پاک صاف اور انتہائی خوبصورت تھا۔ عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، کام کرتے تھے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بالکل جوان تھی اور بے اولاد تھی۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے عمر بھی اتنی دکھتی نہیں تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس پر ریجھ گئی اور طرح طرح سے ان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ جب یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تو کل بتلایا گیا تھا کہ ایک روز جب اس کا شوہر اس کے گھر پہ نہیں تھا، اس نے اپنے دروازوں کو اور کھڑکیوں کو بند کرنا شروع کر دیا، اور تمام چیزوں کو بند کرنے کے بعد چونکہ وہ مالکہ تھی، یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے تھے، اس نے بالکل تحکمانہ انداز میں حکم دیتے ہوئے کہا کہ چلو آؤ اور میری خواہش کو پورا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر کہا کہ میرے رب نے بڑے ہی قدر و منزلت کے ساتھ یہ مقام دیا ہے، اب میں برائی اور معصیت اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور جو ظالم ہوتے ہیں، جو ناانصاف ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی فلاح اور کامیابی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت اگر غیر محرم ہیں تو تنہائی میں نہیں مل سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس عورت کے ساتھ اس اکیلے گھر کے اندر موجود ہیں، اور وہ عورت پورے طور پر تیار ہے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، اپنے حسن کی اور خوبصورتی کے جال میں پھنسانے کے لیے وہ پوری طریقے سے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، آگے بڑھی، ان کے اوپر ہاتھ کو بڑھانا شروع کر دیا، ان کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کے نشانیوں کو دیکھ لیے نہیں ہوتے تو وہ بھی یوسف کے زلیخا کی طرف مائل ہو جاتے۔ اور وہ برہان اور نشانیاں کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ برہان اور نشانیاں وہ پچھلی آیتوں کے اندر جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو کہاں سے شروع کیا، بھائیوں نے ظلم و زیادتی کی، کنویں کے اندر ڈال دیا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مساعدت کی، وہاں سے اٹھا کر کے مصر کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لایا، غلام کی حیثیت سے ان کو لوگوں نے خریدا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ ایک نشانی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب یوسف کو زلیخا ورغلا رہی تھی تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آ گیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتے کو دیکھ لیا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کہیں پر پڑھا ہوا دیکھ لیا تھا کہ بدکاری کرنا اور حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ شریعت کے اندر بہت ہی برا عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب انہوں نے دیکھ لیا
تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر وہ اپنے اللہ کے نشانی کو دیکھ نہیں لیے ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اسی طرح سے ہم اپنے مخلص بندوں کو، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کو برائی سے اور بے حیائی سے بچا لیتے ہیں، اور بے شک یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلص بندوں میں سے تھے۔ محترم سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ زلیخا جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پکڑ دھکڑ کرنا شروع کر دیا، پکڑ دھکڑ کر کے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا تاکہ جذبات جو ہے وہ ابھر جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے بچاتا ہے، ان کو پاکیزہ اور معزز بنا کر کے رکھتا ہے۔ عصمت نبی جو ہے وہ بالکل مسلم چیز ہے، اگرچہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر بشری تقاضے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جذبات رکھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات سے ان کو بچا کر کے رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جائیں تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ دھکڑ کرنا شروع کیا اور ان کو اپنے جذبات کے چال میں پھنسانا شروع کیا، یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف لپکے، دروازے کو کھولا۔ ابھی دروازہ کھولا نہیں تھا، پیچھے سے زلیخا نے ان کے قمیص کو پکڑ لیا کہ کھینچے اپنی طرف، اور کھینچ کر کے اپنے جو ہے گرفت میں ان کو لے لے۔ لیکن قمیص کو کھینچنے کی وجہ سے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحلوں سے یوسف علیہ السلام کو گزارنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے پیچھے سے پکڑا اور قمیص سے کھینچنے کی کوشش کی، قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف لپکے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس عورت نے جو ہے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پکڑ کر کے کھینچا اور قمیص پھٹ گیا، اور یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جیسے کھلتا ہے، زلیخا کا شوہر عزیز مصر جو یوسف علیہ السلام کا مالک، یوسف علیہ السلام کا کو جنہوں نے خریدا تھا، وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اندر ان کی بیوی ہے، غلام ہے، دونوں ایک ساتھ باہر نکل رہے ہیں۔ بس اتنا ہی ثبوت کافی ہوتا ہے کہ یہ بدکاری کے اندر دونوں ملوث تھے۔ کوئی بھی شوہر، کوئی بھی مرد اگر کسی اپنی بیوی کو اور کسی غیر مرد کو ایک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے گا تو شک و شبہ ضرور ہوگا کہ یہ لوگ اندر کیا کر رہے تھے، آخر کیا بات تھی۔ الفیا سیدہا لدی الباب، دروازے پر جو ہے اس کا شوہر کھڑا تھا، عزیز مصر کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے عزیز مصر کو دیکھا، ہمارا شوہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے، تو اب تک جو اس کا پیترا تھا، پیترا یہاں سے بدل گیا۔ قالت، فوراً اس نے اپنے ذہن میں سوچ لیا، اور اپنے ذہن میں جو کچھ سوچا اس کو اپنی زبان سے نکالتے ہوئے اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، اگر کوئی شخص تمہاری بیوی کے اوپر بری نگاہ ڈالے اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت ترین عذاب دی جائے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اس کا پیترا، یہ جو اس کا مکر و فریب تھا، اس نے ایک تیر سے دو شکار کیا۔ پہلا شکار اس نے کیا کیا؟ اس نے سارا کھیل اندر کھیلا، لیکن باہر آ کر کے اپنے شوہر کے پاس کیا کہا کہ میں بالکل پاک دامن ہوں، میں بالکل پاک باز ہوں، اور یہ سارا جو ہے کام یوسف کا ہے۔ سارے کے سارے الزام کو یوسف علیہ السلام کے سر پہ تھوپ دیا۔ اور دوسرا شکار اس نے اس طرح سے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کئی دنوں سے وہ ورغلا رہی تھی، بہکا رہی تھی، اپنے حسن کے فریب میں پھنسانا چاہ رہی تھی، اپنے گناہ کی دعوت کے اندر ان کو ملوث کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے یکسر اس کے پرپوزل کو بالکل مسترد کر دیا، اس کے پیغام کو بالکل رد کر دیا، اس کے گناہ کی دعوت کو بالکل رد کر دیا۔ تو اس کو اپنے اندر ایک ایگو فیل محسوس ہوا کہ ہم اس کے مالکہ ہیں اور ہماری بات کو اس نے نہیں مانا، ہماری خواہش کو پوری نہیں کیا، تو چلو اس طرح سے اس کو عذاب میں بھی مبتلا کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس نے یوسف علیہ السلام کے خلاف اپنے شوہر کو بھڑکا بھی دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اس آدمی کا کیا بدلہ ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت ترین عذاب دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قال، یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، یہ جو بول رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، یہ جو بول رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ ہی راودتنی عن نفسی، یہ مجھ کو ورغلا رہی تھی، میں ان کو ورغلا نہیں رہا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی باطل ہو تو باطل کی تردید کے لیے حق بات کو بر وقت اور بیک وقت بولنا ضروری ہے، اور یہی اہل حق کی پہچان ہے کہ اگر سامنے کوئی باطل ہو تو اور حقیقت کے خلاف بات ہو تو اسی وقت اس کا رد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، یہ خود مجھ کو ورغلا رہی تھی، بہکا رہی تھی، پھسلا رہی تھی، جو یہ بول رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بیوی کا ایک اسٹیٹمنٹ اور اس کے بالکل اب جو ہے زلیخا کا ایک اسٹیٹمنٹ، عزیز مصر کی بیوی کا ایک اسٹیٹمنٹ، اور یوسف علیہ السلام کا ایک الگ بیان، اب یہ دونوں بیان کے اندر مخالفت ہو گئی تو اب کھوج بین ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے درمیان بات چلی گئی، جو اہل خانہ تھے، خاندان والے تھے، ان کے پاس بات چلی گئی۔ بات جو تھوڑی پھیلی گھر کے اندر تو انہی کے خاندان سے، یعنی زلیخا اور عزیز مصر کے خاندان کا ہی ایک آدمی گواہی دیتا ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، ان کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا، حالانکہ وہاں پر کوئی گواہی موجود نہیں تھی۔ یہاں پر ان کے گھر والوں میں ایک گواہ کھڑا ہوا۔ اس سے مراد مفسرین نے بہت ساری چیزیں لی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت کے بادشاہ کا ایک خاص آدمی تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ عزیز مصر کے خاندان سے تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قول ہے۔ بہرحال عزیز مصر اور زلیخا کے ہی خاندان کا ایک آدمی کھڑا ہوا، انہی کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے گواہی دیا۔ حالانکہ گواہی موجود نہیں تھا، لیکن گواہی قرینے کی گواہی تھی۔ گواہی اس نے کیا دیا؟ گواہی اس نے یہ دیا کہ دیکھیے زلیخا کا جو کپڑا وغیرہ ہے وہ بالکل درست ہے، ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ اس کو کس نے چھیڑ چھاڑ کیا ہے۔ کپڑا بھی درست ہے، بال بھی درست ہے، کہیں پر بدن پہ کوئی نشان بھی نہیں ہے، چہرے پر بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ صرف ایک چیز نظر آ رہا ہے یوسف کے اوپر۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر یوسف کا کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف تقاضا کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اور عورت بچنا چاہ رہی تھی، بچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، تو ہاتھ پیر مارتے مارتے جو ہے وہ کپڑا آگے سے پھٹ گیا ہوگا۔ لیکن اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا، اور پیچھے سے جو ہے یہ عورت اس کو دھکیل رہی تھی، اس کو پکڑ رہی تھی، اور پکڑنے کی حالت میں ہی جو ہے کپڑے پر ہاتھ پڑا اور کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ فرمایا وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، ان کے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوگا تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوگا تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا اور پاک باز ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیص جو تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ اصل قرینے کی شہادت ہے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن ایک قرینے کی شہادت، اندازے کی شہادت کیا ہوتی ہے، اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں دور دراز علاقے میں جا کر کے شراب پیے اور اپنے گھر پر آئے، اور اس کے منہ سے جو بو آئے تو بو کو سونگھ کر کے لوگ سمجھ سکتا ہے کہ یہ شراب پیا ہے، حالانکہ جب شراب پی رہا تھا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن منہ کی بدبو سے محسوس ہو گیا کہ شراب پیا ہے۔ اسی طرح سے یہ قرینے کا جو ہے کہ شہادت تھی جو وہاں پر پیش کی گئی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصلحت اور مشیت کے تحت اس چیز کو لایا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما رأى قمیصہ، جب عزیز مصر نے اس کے قمیص کو دیکھا، قد من دبر، تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال، اس نے کہا انہ من کیدکن، اے عورتوں یہ تمہاری چال ہے، یہ تمہاری چال ہے، یہ تمہارا مکر و فریب ہے۔ یوسف بالکل پاک باز ہے، یوسف بالکل سچا ہے، یہ تمہاری چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اب اس بات کو درگزر کرو، چونکہ اس کا شوہر جو تھا وہ نرم مزاج آدمی تھا، نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہو۔ اس نے کہا اعرض عن ھذا، اس بات کو اب تم یہاں سے رفع دفع کر دو، اب اس چیز کے لیے زیادہ لے دے نہیں کرنا ہے۔
وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ، اور اپنی بیوی سے اس نے نصیحت کی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یوسف سے بھی معافی مانگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگ، اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کیونکہ اصل میں خطا کار تو ہے، یوسف خطا کار نہیں بلکہ بالکل سچا اور پاک باز ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ ابھی اور بھی آگے ہے اور اس سلسلے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اخذ ہونے والے جو نتائج اور نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں کو ہمارے زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔